صوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں آج ہمارا موضوع ہے ایک مثالی استاد کیسا ہو. استاد جس پر لگ بھگ انحصار ہے تعلیمی کارکردگی اور بچوں کی اخلاقی کارکردگی کو بھی بہتر بنانے کی، وہ کیسا ہو. محترم اساتذہ کرام، اس روئے زمین کا سب سے بڑے انقلاب کی خبر لے کر آنے والے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. محترم اساتذہ کرام، یہ مرتبہ ہے آپ کا، یہ رتبہ ہے آپ کا، یہ نسبت ہے آپ کی کہ کہنے کو تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اس دنیا میں ایک رہبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، ایک رہنما بنا کے بھیجا گیا ہوں، لیکن آپ نے اپنے لیے جو لفظ پسند فرمایا وہ تھا معلم، استاد، کہ میں اس دنیا میں ایک معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. ہم یہ نسبت، یہ رشتہ آپ کو اس لیے یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے آپ اپنے پیشے کی پہلے عزت کرنا سیکھیے. کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ غلط عناصر جب اس مقدس پیشے میں آتے ہیں تو اس مقدس پیشے کے تقدس کو داغدار کر دیتے ہیں اور وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی نسبت کہاں جا کر ملتی ہے. اور عام طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں، کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں کہ کتنا معاملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. صرف ایک دینا کافی سمجھوں گا کہ آپ اساتذہ کرام اپنے بچوں کو ایسے لکھنے کے لیے، مضمون لکھنے کے لیے کئی مرتبہ یہ عنوان دیتے ہیں کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا، اگر میں سائنسدان ہوتا، وغیرہ وغیرہ سب. آپ کبھی بھی یہ عنوان اپنے بچوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں کہ اگر میں استاد ہوتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شعور یا لاشعور میں آپ کے بات چھپی ہوئی ہے کہ بھئی میں استاد بنا ہوں کافی ہے، اب میں اور کو کیوں اس میں دھکیلوں، دوسروں کو اور کیوں اور میں اکساؤں، ترغیب دوں کہ استاد بنوں. کہیں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. اس لیے صحیح استاد ہے، سچا استاد ہے، مثالی استاد ہے، وہ ناکام نہیں ہے. ناکام کیا ہے اور ہوا کیا ہے؟ آزادی کی جو ہے 6 دہائیوں سے زیادہ اس عرصے میں ہوا یہ ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے. ہم کہاں کہاں گئے تھے؟ ایشیا کا طواف کرتے بیٹھے، ماسکو کا، کہیں پر مغرب کی تقلید ہوتی گئی، اندھی تقلید، کہ وہ نظام تعلیم اپنائیں گے، کہ وہ بہت کامیاب دکھ رہا ہے وہاں پر. اور اس کے نتیجے میں ہوا ہے کہ وہ مارکسزم، سوشلزم، کمیونزم اور پھر یہ مغربیزم، یہ مغربیزم میں بھی اور اس میں بھی ہم نے بری طرح سے مات کھائے، بری طرح پٹ گئے. کیونکہ آج جب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اس تعلیمی نظام سے ڈاکٹر بن رہے، انجینئرز بن رہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اخلاق کی قدریں ختم ہو رہی ہیں. بیٹا باپ کو سلام نہیں کر رہا ہے، اولڈ ایج ہوم بڑھ رہے ہیں، بڑے بوڑھے ماں باپ کی خدمت عبادت نہیں رہی، انہیں کسی اولڈ ایج ہوم میں بھی دھکیل دیا جاتا ہے اور ان کو کسی تہوار پہ ان کو جو ہے وہ گریٹنگ کارڈ دے کے آتے ہیں. یہ حاصل ہے اس مغربی تعلیم اور کمیونزم سوشلزم اپنانے کی وجہ سے. مکمل طور پر فیل ہو چکا. کیا ہوا ہے آج ہمارے اس تعلیمی نظام میں؟ ہوا یہ ہے، اور بدقسمتی سے کئی اساتذہ بلکہ اکثر اساتذہ
اس کے دام میں آ گئے ہیں جو یہ ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس تعلیمی نظام میں بھی بدقسمتی سے وہی ہو رہا ہے جو کہ سیاسی نظام میں ہوتا ہے۔ سیاسی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ فرض کیجئے کسی منسٹر نے، کسی وزیر نے کوئی گھپلا کر دیا، کوئی فراڈ کر دیا پیسوں کا، بہت کروڑوں روپیوں کا وغیرہ وغیرہ سب۔ اب اس کی انکوائری کے لیے ایک کوئی کمیشن بیٹھا، وہ کمیشن کے جو ممبران تھے ان کو منسٹر صاحب نے سب دے دلایا، سب منہ بند کر دیا، سب ٹھیک ٹھاک ہے نا، وہ برابر تھا۔ ہنگامہ ہوا اسمبلی میں، ایک کمیشن اور بیٹھا، اس کمیشن کی پہلے کمیشن کی اور منسٹر کی انکوائری کے لیے، ان کے سارے ممبران کو بھی منسٹر صاحب نے سب دے دلایا، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ ہنگامہ ہوا پارلیمنٹ میں، ایک کمیشن اور بیٹھا، وہ سارے کمیشنوں اور منسٹرز کی انکوائری کرنے کے لیے، اس کی رپورٹ آنے تک وہ منسٹر اوپر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی نظام میں ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر؟ فرض کیجئے کسی اسکول کا کوئی رزلٹ جو ہے وہ خراب آیا، اب کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کوئی جونیئر آفیسر آتا ہے انکوائری کے لیے، ہیڈ ماسٹر صاحب نے جو ہے ان کو پینٹ پیس، شرٹ پیس، سوٹ پیس، مرغی کھلایا، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ رزلٹ پھر خراب آیا، اب جو کوئی سینئر آفیسر آ گیا انکوائری کے لیے، پرنسپل صاحب نے ان کو بھی پینٹ پیس، شرٹ پیس، سوٹ پیس، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب کوئی سینئر آفیسر آ گیا وہاں دیکھنے کے لیے کہ اس اسکول کا نظام کیوں خراب ہوا ہے۔ اب ہیڈ ماسٹر صاحب نے، پرنسپل صاحب نے پھر سے ان کو، اس آفیسر کو پینٹ پیس، شرٹ پیس، مرغی کھلایا، سب ٹھیک ٹھاک، رزلٹ پھر خراب آ گیا۔ اب جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، سینٹر سے کوئی ایگزیکٹو آ گیا کہ سر کیوں خراب رزلٹ آیا۔ پرنسپل صاحب نے پھر سے پینٹ پیس، شرٹ پیس وغیرہ وغیرہ سب جو ہے وہ کر دیا، سب ٹھیک۔ یہ برسہ برس سے چلتے آ رہا ہے بدقسمتی سے، اور جس رفتار سے چل رہا ہے لگتا ہے کہ یہ چلتے ہی رہنے والا ہے۔ اور اس لیے ہم بڑی ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہمارے پاس ہے، ہماری قوم کے پاس ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو یہ یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اسکول میں انسپیکشن کے لیے وہ جو جونیئر آفیسر آ رہا ہے، اور اس کو سینئر آفیسر آ رہا ہے، اور اس سے کوئی بڑا آفیسر آ رہا ہے، اور کوئی بہت بڑا آفیسر آ رہا ہے، اور سینٹر سے کوئی آفیسر آ رہا ہے، ان سب کے اوپر بھی ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا، سب سے بڑی طاقت، سب سے عظیم طاقت اللہ تعالیٰ۔ اس کو ایک دن جواب دینا ہے کہ بتا یہ بچہ میں نے تیرے حوالے کیا تھا، تو نے اس کے لیے کیا کیا، اس کی تربیت کیسے کی، تعلیم کیسی، کیا دی اس کو ایک دن جواب دینا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تعلیمی نظام جو بگڑ چکا ہے اس کے لیے ایک ہی اس کا علاج ہے، اور اس کا نام ہے اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی کا احساس۔ اور جواب دہی کسے؟ وہ جونیئر آفیسر، سینئر آفیسر، اس کو نہیں، سب سے عظیم ترین طاقت، اس کو ایک دن جواب دینا ہے کہ بتا تو نے اس کے لیے کیا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے یہاں پر جو تعلیمی نظام صرف اور صرف وہی ٹکے گا جو خوف خدا پر مبنی ہے، اللہ کے خوف پر مبنی جو تعلیمی نظام ہے وہی ٹکے گا۔ باقی ساری تعلیمی نظام جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، نشانات ختم ہونے والے ہیں۔ آج ہم کو کتنے ہی ایڈوانس اور کتنے ہی کامیاب دکھ کیوں نہ رہے ہوں ہم کو، لیکن وہ تعلیمی نظام ٹکنے والے، نبھنے والے نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آئندہ ہمارے یہاں کی جو تعلیمی پالیسی لکھی جائے گی، اس تعلیمی پالیسی کی کتاب کے پریفیس میں، دیباچے میں پہلا جملہ یہ ہوگا کہ ہر استاد کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ نظام صرف ٹکے گا اور دوسرا کوئی نظام ٹکنے والا نہیں ہے۔ خوف خدا پر مبنی جو تعلیمی نظام قائم ہوگا صرف وہی ٹکے گا، باقی سارے تعلیمی نظام ختم ہو جائیں گے، چاہے آج ہم کو وہ کتنے ہی دلکش اور کتنے ہی کامیاب کیوں نظر آ رہے ہوں۔ آخر استاد ہوتا کیا ہے؟ استاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسے استاد کہتے ہیں؟ طلباء کے زندگیوں کے چراغ میں تیل بن کر جلنے کا نام استاد ہے۔ اپنی زندگی کو ختم کرنا، مٹا دینا اپنی ہستی کو، اور اپنے طلباء کی زندگی کو بنا لینا اور اس پہ خوش ہو لینا، اور کوئی آس نہ رکھنا اس کی، اس کا نام استاد ہے۔
आस न रखने वाली बात जो है मोहतरम असातिज़ इकराम वो बहुत अहम है। इस दुनिया के आधे दुख मिट सकते हैं अगर हम नेक काम करें और उसकी कोई आस न रखें, क्योंकि हम हमेशा दूसरों से आस रखते रहते हैं और जब वो पूरी बात हमारी नहीं होती है तब हम जो हैं वो उसका बहुत ही बुरा असर लेते हैं। ये इसको कहते हैं उस्ताद, ये टीचर की डेफिनेशन है। मुकम्मल तौर पर अपने पेशे के लिए, अपने तुलबा के लिए अपने आप को वक्फ करना, ये जो है उसको उस्ताद कहते हैं। अब यहाँ पर बरसहा बरस से जो हमारे समाज में हो रहा है वो ये है कि तुलबा और वालिदैन इनमें एक टकराव की पॉलिसी बनी हुई है। ये टकराव की पॉलिसी जो है उसकी वजह से शदीद नुकसान हो रहा है हमारा। ये टकराव की पॉलिसी की वजह से हमारा क्या क्या नुकसान हो रहा है और उसमें किसको क्या कदम उठाना है, इस ताल्लुक से हमारी बात जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, तालीम और तरबियत के इस प्रोग्राम में आज हम मुखातिब हैं मोहतरम असातिज़ा किराम से। हम बात कर रहे थे कि एक टकराव की पॉलिसी जो असातिज़ा और वालिदैन में है। असातिज़ा का एक फेवरेट जुमला है कि वालिदैन गैर जिम्मेदार है और इसके लिए वो दोनों जो हैं वो किसी लिहाज से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। असातिज़ा एक जानिब मुंह किए हुए हैं, दूसरी जानिब किए हुए हैं वालिदैन। गोल मेज कॉन्फ्रेंस के लिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए एक टेबल सजा हुआ है, लेकिन उस टेबल पर आकर कोई बैठ नहीं रहे। आखिर उसका हल क्या है, क्या कर सकते हैं? असातिज़ा किराम को सोचना ये है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप जानकार हैं। वो वालिदैन बेचारे इल्म की अहमियत नहीं समझते हैं, इसलिए उनसे टकराव कैसे, और टकराव से मिला क्या है? 6-7 दहाइयों में जो टकराव की पॉलिसी रही है उससे मिला क्या है हमें? आइए, जब 6-7 दहाइयाँ की हैं, क्योंकि कोई कौम इतना तजुर्बा नहीं करती है, तजुर्बे की उम्र 2-3-4 साल होती है, लेकिन इतनी दहाइयों तक कोई तजुर्बा नहीं करती कोई कौम, हम कर रहे हैं। आइए एक दहाई के लिए हम अपनी पॉलिसी को तब्दील करें, और वो ये कि उल्टी गंगा बहे, यानी कुआं जो है वो प्यासे के पास चला जाए। वालिदैन को बुला रहे हैं हम स्कूलों में, वो आ नहीं रहे हैं, उनको कोई पड़ी नहीं है। अब अगर उल्टी गंगा बहते कि असातिज़ा जो हैं वो वालिदैन के पास चले जाएं और देखें कि आखिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उस 2 दिन फायदे होंगे। नंबर 1 ये, वालिदैन ये समझेंगे कि अब असातिज़ा ने हमारे घर का रास्ता देख लिया, वो आते रहेंगे। नंबर 2 ये कि उस बच्चा जो आपके क्लास में बैठा हुआ है उसके घर का माहौल, कि किस माहौल से वो आ रहा है, वो समझने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, और वो आपको काम आएगा आपकी तदरीस के जो तरीके पर नजर सानी करने के लिए। किस टाइप के बच्चे आपके यहाँ पर आ रहे हैं, वालिदैन के पास जाकर उनको समझाना आसान बात नहीं। वो अपना दुखड़ा लेके बैठेंगे कि आप मेरे बच्चे को किताबें देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, बयाजी देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो हम पाबंदी से भेजते हैं, बल्कि वो झूले में जो बच्चा मेरा है उसके भी दूध का इंतजाम करते होंगे तो हम भेजते हैं। इस हद तक आसान है, लेकिन उनको आप समझा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये कलील मुतअद्दिद फ़ायदे हैं, ये कुछ आपके बच्चे के काम आने वाले नहीं हैं। इसके लिए आपके बच्चे को एक पायदार मुस्तकबिल चाहिए, और वो स्कूल में मिल सकता है और हम दिला सकते हैं। और कई कामयाब लोग जो होते हैं उनकी मिसालें आप उनको दे सकते हैं, समझा सकते हैं। तो वालिदैन से टकराव करके कुछ फ़ायदा नहीं। हम बात कर रहे हैं आज एक मिसाल है उस्ताद की, कैसा हो, उसमें क्या हो। बात शुरुआत यकीनन हमने जो की है वो खौफ खुदा से, वो पहली खूबी उस्ताद की है, उसमें होनी बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए कि हमारे यहाँ पर इन असातिज़ा के पास में मुकम्मल वजूहात जो हैं उन बस तैयार रहते हैं। कहीं से पूछ लीजिए कि भाई आपके स्कूल का नतीजा क्यों ख़राब हुआ, फ़ौरन जो है झुककर एक कागज़ निकालेंगे, बताएंगे आपको कि नतीजा क्यों ख़राब हुआ। उसकी वजूहात पहले ही से उन्होंने टाइप करके रख दी कि इतने बच्चे गरीब हैं, इतने नाश्ता नहीं करते वगैरह वगैरह। जब
اتنے بچے اس ماحول سے آتے ہیں وغیرہ. ان کو سمجھنا یہ ہے اساتذہ کرام کو کہ یہ سارا ماحول ہر جگہ پر ہے. اس کے باوجود کئی جگہوں پر جو بہتر کارکردگی ہو رہی ہے، جو اداروں کا پرفارمنس ہے، ان کی کارکردگی ہے، وہ بہت ہی اچھی ہو رہی ہے. وہ کیسے ہو رہی ہے پھر؟ اگر سارے حالات خراب ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو پھر وہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. استاد کے لیے ایک بڑا ہتھیار ہے، اس کا نام ہے مطالعہ، ریڈنگ، جو اکثر ہمارے پر ہوتا نہیں ہے. جیسے ہی ہمارے ٹیچرز ڈی ایڈ بی ایڈ ایم ایڈ کر دیتے ہیں اور جیسے ان کو نوکری مل گئی، وہ سمجھتے ہیں کہ کام ختم ہوا، حالانکہ اس دن ان کا کام شروع ہوتا ہے. اور اس ڈی ایڈ بی ایڈ کے بعد میں اپنی معلومات کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں. وہیں پر فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں کہ اب تو پڑھنا کیا ہے، اب تو ملازمت مل گئی ہم کو. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ نالج گیننگ پروسیس جو ہے کنٹینیوس پروسیس، ایک مسلسل عمل ہے. وہ مطالعے سے دور دور رہتے ہیں. اب مطالعے کی بات جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں کچھ خواتین اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو افسانے اور ناول وغیرہ ڈائجسٹ یہ وہ سب رہتے ہیں، وہ ہم پڑھنے کے انہیں مشورہ دے رہے ہیں. نہیں، یہ مطالعہ نہیں ہے. یہ آپ کے دماغ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ مکمل طور پر ختم کر دے گا. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور اس سے آپ کی شخصیت میں کوئی بہتری پیدا نہیں ہو سکتی ہے. کئی اساتذہ ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک اسکول میں، بڑے اسکول میں، جہاں پر کہ 110 120 اساتذہ ہیں، پوچھتے ہیں آپ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول میں آتا ہے ایک اخبار، 110 ٹیچرز شیئر کرتے ہیں. یہ خالی ہمارے قوم میں ہو سکتا ہے. اور بالفرض وہ شیئر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں سب مل کے، تو پھر وہ اخبار بچوں کے حصے میں کب آتا ہے؟ لائبریری میں کوئی جاتا ہے؟ جاتا ہی نہیں ہوگا. وہ لائبریری کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پر. یہ مطالعہ جو ہے آپ کو اس کے علاوہ کرنا چاہیے، وہ ہے دین، تاریخ اور سائنس اور ٹیکنالوجی، نیز نفسیات اور تعلیم، تدریس. یہ ایک مسلسل عمل ہے، وہ آپ کو جاری رکھنا ہے. ایک اچھے استاد کے لیے کئی خوبیاں ہونی چاہیے. ان کی اپنی ایک فائل بننی چاہیے. فائل آپ کی تلوار ہے، آپ کا ہتھیار ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا چاہیے کہ ہر لیسن کے تعلق سے، ہر سبق کے تعلق سے آل پاسبل کویشچنس، اس کے ٹیپ سے وہ سب جگہ پر. نصاب جو ہے 7 سال 10 سال کا چینج ہوتا ہے، اس لیے آپ نے جو فائل تیار کر رہے ہیں وہ آپ کو 7 سال 10 سال ایسا کئی سالوں تک آپ کو کام آ سکتی ہے. بات ہو رہی تھی کہ بہتر استاد، اچھا استاد، مثالی استاد بننے کے لیے اس نے کیا کیا کرنا چاہیے. اس میں پہلے تدریس کا فن جو ہے وہ ڈی ایڈ بی ایڈ کے سلیبس سے ہٹ کر اس نے سوچنا چاہیے. اس کی اپنی تعلیمی نفسیات ہونی چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر اس کے کلاس میں کچھ بچے جو ہیں پورے بلینک کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں کیوں نہیں ہیں، وہ آپ کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں، ہوم ورک پورا کیوں نہیں کر رہے ہیں. ان بچوں کو سمجھنا استاد کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے تدریس جو ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے ہونا چاہیے. ہم اس کی جلدی سے ایک مثال دیں گے. کلاس میں جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو ہی حشاش بشاش آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اسی سے بچوں کو ایک تحریک ملنی چاہیے. ایسا نہیں دنیا بھر کی بیزاری اپنے اوپر لادے ہوئے آپ جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں. بچوں کل ہم نے کیا پڑھا تھا آپ کو یاد نہیں ہے؟ مجھے بھی یاد نہیں ہے، چلو آگے بڑھتے. اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور اس میں پھر آپ جب پوری تحریک دینے والی ایک باڈی لینگویج کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اب سب بچوں کو کانفیڈنس میں لینے کا ہے. اور بچوں کو بتانا، بچوں کتنا ہی مشکل مضمون کیوں نہ ہو، کتنا ہی مشکل ٹاپک کیوں نہ ہو، آپ کو اگر بچوں کو کانفیڈنس میں لینا ہے تو آپ کو یہ بتانا کہ بچوں آج جو ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ انتہائی آسان ہے. اور آپ کو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، کئی بچوں کے لیے واقعی آسان ہوگا اور وہ آسان ٹاپک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو بتاتے آنا چاہیے کہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ انتہائی آسان ہے. اس سے بچے کی آدھی مشکل جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں آسان ہے. وہ سوچتا ہے نفسیاتی طور پر کہ جو پڑھنے جا رہا ہوں بہت جو ہے آسان، کوئی مشکل نہیں ہے. ورنہ کچھ اساتذہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بچوں سے کہتے بچوں ابھی جو ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. 8 دن تک سمجھاؤں گا، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور تم لوگ کی کیا سمجھ میں آئے گا.
میں پچھلے 20 سال سے پڑھا رہا ہوں, میرے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا, تو تمہاری سمجھ میں کہاں سے آ جائے گا؟ اب اس قسم کی یہ بات ہوگی نیگیٹو باتیں, تو اس سے بچے جو ہیں وہ پورا نیگیٹو اثر لیں گے. اب آپ کہہ دیجئے بچوں سے, بچوں جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت آسان ہے, اور ذرا ادھر دھیان دیجیے, سب کے توجہ یہاں پر, سب کی نظریں یہاں پر. اب وہاں پر ان بچوں کو آپ کو پکارنا ہے جو ڈے ڈریمرز ہیں, جو خیالی پلاؤ والے ہیں, رشید, شکیل, جمیل, سب کو نام پکار کے پھر ایک لمحے کی سوکے گی سب نظریں. خالی ایک 5 منٹ دھیان دیجیے اور یہ مضمون آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا. کچھ بچے سوچیں گے ہمارے 5 منٹ میں کچھ مفت کیا ہے کیا, آئے کو سننے کا 5 منٹ بھی. اب بچہ کچھ انسینٹ ہو جاتا ہے کہ 5 منٹ وہ جو ہے آپ چاہتے ہیں انویسٹ کرے, وہ سوچتا ہے ویسٹ ہو رہا ہے میرا. آپ کہہ دیجیے اس سے, بچوں صرف 5 منٹ سب کے توجہ یہاں پر, اور یہ پورا چیپٹر, پورا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ چیپٹر آپ کے 100 مارکس کے پرچے میں 16 مارکس لے کے آتا ہے. تب وہ بچے سوچتے ہیں سودا برا نہیں ہے, 5 منٹ دھیان دینے سے اگر 16 مارکس مل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, دیتے 5 منٹ, کوئی بات نہیں. اور پھر وہ آپ کے پاس میں, اب واقعی آپ کے پاس میں ایک 5 منٹ کی کیپسول ایسی تیار ہونی چاہیے کہ جس میں پورے چیپٹر کا, پورے اس سبق کا پورا جو ہے وہ سمری ہو, ایک خلاصہ ہو, اس کے پوائنٹس ہوں. اور یہ قطعی ممکن ہے, ہر سبجیکٹ میں, ہر مضمون میں, ہر موضوع کے لیے ممکن ہے کہ اس کی سمری آپ 5 منٹ میں تیار کر لیں, کہ اسے بتائیں کہ ایکچولی کیا ہے اس میں. یہ ہر مضمون کے لیے ممکن. یہ کرنے کے بعد 5 منٹ میں اگر آپ نے اس بچے کو قابو میں کر لیا تو وہ پورا ہپنوٹائز ہو جاتا ہے. اب سنبھالیے اس کو. اب آپ اس کو اگر بولیں گے تو ہلے گا, نہیں بولیں گے تو نہیں ہلے گا. اس حد تک وہ آپ کے ساتھ میں ہو گیا ہے. بلکہ جب بیل بجتی ہے تب وہ چونکتا ہے, بیل بج گئی, بات ختم ہو گئی. ایسا یہ قطعی ممکن ہے. آپ کے پڑھاتے وقت آپ کے آئی کانٹیکٹس جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے. ہر بچے کی آنکھوں میں جھانک کر آپ نے دیکھنا چاہیے. کچھ ٹیچرز یا تو آسمان میں دیکھیں گے یا زمین میں, بچوں کو دیکھیں گے ہی نہیں. ہمارے ملک کو آزاد ہو گئے, اتنے سال ہو گئے, لیکن ابھی تک کچھ یہ نہیں ہوا, اور یار نیچے دیکھیں گے. اس کے باوجود ہماری معاشی حالت بدلی نہیں ہے ہماری, لیکن اوپر دیکھیں گے نہیں. بچوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈل رہی, آئی کانٹیکٹس. ایک بات اور ہے کہ ہم اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنی علمیت نہ جھاڑیں. یعنی بچوں کی سطح پہ اتر کے اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں, بچے آپ کو گھنٹوں سننے کو تیار ہیں. اور اگر آپ اپنی علمیت جھاڑنے گئے, برنارڈ شاہ نے یہ کہا تھا, شیکسپیئر نے یہ کہا تھا, بچے تالی بجائیں گے, پہلے بیٹھو, بہت ہو گیا. بچوں کو معلوم رہتا ہے, کئی بچوں کو, کہ کب تالی بجائی جائے. یہ حال ہوگا آپ کے رزلٹ کا. بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ کو دھیان دینا ہے, باریک باریک سی باتوں کو. آپ کے ڈریس سے لے کر, کہ وہ ڈسکو ڈانس والا ڈریس نہیں ہونا چاہیے, وہ ڈریس کی وجہ سے بچہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے آپ نے گھڑی دیکھنا نہیں چاہیے بار بار, بلکہ بالکل دیکھنا نہیں چاہیے گھڑی. گھڑی آپ کے سامنے کہیں رکھی ہو اور اس کو دیکھیں, لیکن ایسا بار بار نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کسی کو جمائی آتی ہے, آ کرتا ہے, جمائی کیا ہے, آ کرتا ہے, اس کو دیکھا دیکھی دوسرے کو آتی ہے, تیسرے کو, وہ جمائی آخری بینچ تک جاتی ہے. ایکچوئل جمائی ایک کو ہی آئی ہے, لیکن ٹرانسفر ہو گئی آخر تک. ایگزیکٹلی یہی رہتا ہے کہ آپ جب گھڑی دیکھتے ہیں تو سب بچے گھڑی دیکھتے ہیں, پھر بولتے رہے یار کتنے منٹوں سے جو ہے بور کر رہا ہے ہم کو. گھڑی دیکھنے کی وجہ سے اس کو یہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اس چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنے کا ہے آپ کو. محترم اساتذہ کرام, آپ کو اس تعلق سے, آپ کے پیشے کے تعلق سے بالکل وہی بننا ہے اس کے مثال دیں گے. اور وہ یہ ہے کہ ایک ریلوے پلیٹ فارم پہ ایک غریب ماں, ایک بھکارن اپنے شیر خوار بچے کو لے کر سوئی رہتی ہے. وہاں سے رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی, دندناتی ہوئی, چیختی ہوئی, چنگاڑتی ہوئی ٹرینیں وہاں سے گزرتی ہیں. اس ماں کی آنکھ نہیں کھلتی, لیکن دور کہیں پڑا ہوا شیر خوار اس کا بچہ چی کر کے ہلکے سے آواز سے وہ روتا ہے, ہلکے سے آواز سے. اس ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو وہ چیختی, چنگاڑتی, دندناتی ٹرینیں جا رہی ہیں, ماں کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے, لیکن چی کر کے ذرا سے آواز سے اس کا بچہ دور کہیں پڑا ہوا جو ہے وہ روتا ہے. اس ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں ہے. گرچہ وہ سوئی ہے, اس کے اعصاب جاگ رہے ہیں اس بچے کے ساتھ میں. محترم اساتذہ کرام, آپ کو اس ماں کا رول ادا کرنا ہے کہ آپ کے طلباء, آپ کے بچے آپ کو جب بھی آواز دیں, آپ ان کے ساتھ جاگے ہوئے ملیں.
جو زندگی اور زمانے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ملیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجاب